کوئی دوست ہو مزید کو بات کرنا چاہیں جی بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی یہ محفل دیکھ کر جس طریقے سے آپ نے پاکستان فوج کے ساتھ اپنا پیار اور محبت ایکسپریس کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان فوج کا مراد ہمیشہ اونچا ہے. جہاں تک میرے ملک پاکستان کا تعلق ہے، یہ ایک لمبی داستان 65 سال کی میں دیکھ چکا ہوں. اس وقت پاکستان واضح وجود میں آیا، اس وقت میں کیڈٹ تھا اور یونیورسٹی آفیسر ٹریننگ کورس میں ہم ریفیوجیز کو اسکارٹ کر کے وہاں سے لایا کرتے اور جب وہ کیمپ میں آپ کو کھانا دیتے تھے، آگے ان کے خوراک کو دیکھ کر جہاں 7,000 بچیاں راستے پہ سکھوں میں چھین لی تھی آن دا ریکارڈ، وہ لوگ آ کر یہاں انہوں نے دوبارہ پاکستان بنایا. بنانے کے بعد جہاں تک ایک عام آدمی کا تعلق ہے یا جہاں تک فوجی جوان کا تعلق ہے، آفیسر رینکس، یہ انہوں نے بے مثال محنت کی ہے. میری 35 سال نوکری جو میں نے کی ہے اس میں افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی وجوہات اور اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. میں تقریباً 3 سال یہاں نارتھن ایریا میں ڈائریکٹر جنرل رہا، 77 سے لے کر 76 سے لے کر 79 تک، اور یہ سارا علاقہ میں نے پھرا ہے. تمام گلیشیئر اور K2 یہ سارے جتنے ہیں. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ جب 71 کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سیز فائر لائن کے لیے شملہ میں کانفرنس ہوئی تھی. اس میں جہاں تک سیز فائر لائن کو ڈرا کرنے کا تعلق تھا، وہ ایک حد تک پوائنٹ NU 9642 تک جا کر اسے آگے ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان نے اس کو ایکسپلیٹ کیا اس گیپ کو، اور K2 تک جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اور ہمیں جا کے 1988 میں پتہ چلا، 1994 میں پتہ چلا کہ ہندوستان نے انٹرنیشنل پریس میں یہ خبر دے رکھی ہے کہ کسی نے اگر K2 کو اچیو کرنا ہے یا حاصل کرنا ہے آؤ. پھر پتہ چلا کہ کیا ہوا، اور پھر یہ سارا معاملہ جس طرح گلیشیئر سے ڈالا اور وہاں لڑنا اور کرنا نظام، جہاں تک جوانوں کا، لوگوں کا اور آفسرس کا اور وہاں کی فوج ہے اس کا کام ہے، انہوں نے آپ کو پتہ کہ اصل ادا کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ میں وہاں رہا، میری بٹالین تھی 101 انجینئر بٹالین، جس کو میں میری تقریباً 60 سال کے اوپر کی تھی، وہ پھیلی ہوئی تھی، 60 میل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی. گلیشیئر آتے تھے، پانی آتا تھا، مگر آبزرویشن آفیسرس کا یہ کام تھا کہ لگاتار آبزرو کرتا رہے کہ آیا دن اس میں کوئی چینج کا واقعہ ہوتا ہے، خصوصاً گلیشیئر، خصوصاً جب اس علاقے کی آب و ہوا کو دیکھ کر، اس کے آب ٹیمپریچر کا رائز اور فال کو دیکھ کر ایک آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ گلیشیئر یا یہ کیسے ہوگا. مجھے نہیں پتا، میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، مگر جہاں تک وہاں آبزرو کرنے کا تعلق تھا وہ ہونا چاہیے. 131 آدمی جو ہے 130 آدمیوں کو ایک دم گلیشیئر کے نیچے دب جانا. ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کا لگتا تھا، میری بٹالین ہیڈ کوارٹر تھی وہاں ادھر بٹالینیں پھیلی ہوتی ہیں،
लगातार कमांडिंग ऑफिसर, कमांड ब्रिगेड कमांडर सारे आगे पीछे थे कि देखें कि कोई किसी का कोई मसला नहीं होता। मेरी जो ये है सलाह है कि इसी तरह के अंदर लोगों को सोना नहीं चाहिए, उनको देखना चाहिए जाकर अपने जवानों का उनका क्या हाल है, किस हाल में रहते हैं, और देखना चाहिए कि किस तरीके से इसका बिहेवियर होगा पुलिस का और किस तरीके से यह चीज़ें होंगी। मैं तो रिटायर्ड हुआ हूँ 81 में, आखिरी दफ़ा मैं जो क्रिकेट एरिया में रहा हूँ 78 और कपड़ों में मैं जाकर वहाँ ठहरता था, उसी नज़दीक उसी जगह पर मैं तो मेरा पॉइंट जो कहने का ये है, मेरी इस्तलाह है, जहाँ तक कि आम जवान और लोगों का ताल्लुक है, तबारक ताला जो शहीद हो गए हैं उनको जन्नत मगर उससे सबक हासिल करना हमारा काम है, और ये चेक करना चाहिए कि क्यों हुआ, सलाना कैसे हुआ। हैदराबाद के पास PMA के नज़दीक क्या हुआ, जब हेड क्वार्टर के पास उधर कराची में क्या कौन से क्यों जा। ये है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख जो है अकेला गौस बनती है मेरे सामने। मैंने जो सारे वाक़यात देखे हैं उसके हिसाब से हम सारे, मैं किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मगर जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने पेश करता हूँ। मैं इस वक्त 83 ईयर ओल्ड हूँ, कुछ नहीं, मगर जब मैं ये देख के पढ़ता हूँ साथ देखता हूँ आपका सारा जो है तो मुझे ये टेबल बहुत लगती है। आखिरी दफ़ा कायद-ए-आज़म को मैंने 23 मार्च 1948 में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में उसको सुना। जब वो शख्स पतला और सूखा जब आके स्टेज पर खड़ा हुआ तो मैं हैरान होकर देखता था कि ये शख्स कैसे बोलेगा, और जब वो उसने बोला उसने हमारे जज्बात को उठाया। इतना ज़बरदस्त इंसान लास्ट में उस जैसा लीडर एक और होता, उसके बाद और होता, उसके बाद और होता, उसके बाद ये पाकिस्तान वो ना होता बट जो हम हैं। प्लीज़ मेरे अल्फाज जो है इसको आप ये ना समझ, मैं नहीं चाहता आपको डिमोरलाइज करना, मगर मैं वाली की डिमोरलाइज हो चुका हूँ, क्योंकि मैं समझता था जवान जब अपने हाथ से कहता हम इस मुल्क को बनाएंगे, ये मुल्क एक बहुत ताकतवर मुल्क होगा। तो कहते थे अच्छा, उन्हीं लोगों ने जाकर फिर को फसलें भाई, उन्हीं लोगों ने जाकर वो ज़मीनें जो हिंदुस्तान वालों ने छोड़ के उनको जाकर आबाद किया। उसके बाद आज क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बल्टिया में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में ब्रिगेड कमांडर बलूचिस्तान में भुट्टो के दौर में मैंने क्या देखा। अगर मैं आपको अपनी दास्तान सुना दूँ तो आप जो है सुनेंगे, इसलिए मुझे आप माफ़ कर दें, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर ये है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस पाकिस्तान की, खुदा करे कि ये लीडर अच्छे मिल जाए और वो लीडर जो है और जब काम आज कौन लीडर है साहब कौन है आप ये सारे मेरा ख्याल है खामियाँ खामियाँ नजर आ रही है। इसके बारे में हमें कोई फायदा भी है कि नहीं है, इसका पानी इसका आबोहवा किसी राह से हमें कोई सूट करता है, इस मौजूद के हिसाब से बात होनी चाहिए। ये देखें हम हमारी ज़्यादा बहुत कमजोर हैं, इसी पे सड़क रोड भी गुजर रही है, कितनी जाने कुर्बान करके वो फायदा हासिल कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ एक ही फिक्र जानते हैं कि वो घास फूस नहीं होगी, ज़रूरी मुल्क हो गया, हमें भी चाहिए फिर बरतानिया को फिर वापस बुला दें। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी मुल्क है, कुछ भी नहीं हासिल कर रहे, बाहर से चीजें आ रही है, क्या फिर बरतानिया आए वापस? ये कुछ फायदे की भी बात बताएंगे कि इससे हमें कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। शुक्रिया। मैं थोड़ा सा शेयर करता जाऊँ कि मैं स्टिल टुडे अपने शहर की डेवलपमेंट में आज भी वर्किंग एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम आर्मी इंजीनियर्स और
सियालकोट के राइट लेफ्ट जितने ब्रिजेस आपको नजर आ रहे हैं मोस्टली उनमें मेरी खिदमत हैं। जी मेजर एजाज अहमद। सिर्फ मैं आज के इस मौजू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बड़े बड़े अच्छे लेवल पे को कमांड किया है, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जिसने कि राइट ऑन दी बॉर्डर 20,000 फीट 19,200 फीट के ऊपर रहकर ये सारा कुछ देखा है, इसको बर्दाश्त किया है, और यहाँ पे लोगों के क्या जज्बात होते हैं, उनके घर वालों के क्या जज्बात होते हैं, लोगों के साथ क्या बीतती है, ये सारा कुछ जो है दिस इज अ बिग स्टोरी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये चीज़ है कि जब मैं सेक्शन पे जाने लगा तो हमारे जज्बात और हमारा मोटिवेशन का लेवल ये था कि देयर आर 2 सेक्टर्स, बेलाफोंडला एंड ग्योंगला। तो बीच में मुझे नहीं मालूम था, मैंने कहा यार कोई इब्राहिम सेक्टर भी है, तो यस वो कहता है हाँ यार वो इब्राहिम सेक्टर है। मैंने कहा यार जब भी उधर कोई जगह खाली होगी तो मेरा नाम उधर लिख लो, सेंड मी देयर। हमारी कोशिशें ये हैं कि हम अपने अंबिया को, हम अपने कुरान को, हम अपने असलाफ को जहाँ पे हमने वापस रिटर्न होना है हम उधर जाएं। मैं इब्राहिम का नाम लिया, मैं आई मेड श्योर दैट आई गो टू इब्राहिम सेक्टर, और उधर क्या होता था, मेरी पोस्ट जो थी कमाल पोस्ट थी, और उसके ऊपर सुबह राइट एट 5 o'clock मेरी पोस्ट से सामने की इंडिया की टेकरी के ऊपर लाइट मशीन गन से, विच इज मेरा ख्याल पुलिस के पास भी पूरे शहर में एक होगी, लेकिन आर्मी के पास जो चीज थी, आई यूज टू फायर 500-600 राउंड्स ताकि उधर से इंडिया का ओपी जो है वो सामने हमारे ना चढ़े। जिस दिन हमारी पोस्ट के लोगों की नमाज रह जाती थी वो दिन हमारे ऊपर सख्ती का दिन होता था, और मेरे पूरे सेक्टर के ऊपर सख्ती का दिन होता था। एंड दे यूज्ड टू नॉक हेल आउट ऑफ। पहली चीज, मैं जब अपने बटालियन हेडक्वार्टर 824 रेजिमेंट में गया तो शाम के वक्त हम लोग पहुंचे तो मुझे वो एक साहब ले गए, कहते आए जी दुआ के लिए। जब व्हेन आई रीच देयर वर वेरी यंग बॉयज अबाउट 18, 20, 25 मैक्सिमम, ये उनकी एज थी, सबको सीधा लटाया हुआ है 7-8। नो आई वाज देयर टू वेलकम दोस डेड बॉडीज। शोहदा थे जो कि हाजी पोस्ट से उतरे थे, और उसी दिन वो पोस्ट हिट हुई थी सुबह, और वो उन्होंने उतार के नीचे रखे थे, और यकीन जाने कि उधर सिर्फ ये मोमबत्ती टाइप रोशनी थी, और उधर इतना नूर था उस कमरे में कि मैं अपनी जिंदगी में बयान नहीं कर सकता। और ऐसी खुशबू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े परफ्यूम देखे हैं, 15-15, 20-20 हज़ार वाले भी, लेकिन मैंने ऐसी खुशबू नहीं देखी जो रहमत उधर थी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हैं ये खुदा के नजदीक है, उधर हर जगह पे लिखा होता है अल्लाह 0 किलोमीटर, ठीक है, एंड दे आर देयर। अल्लाह इनकी बात जो है वो अगर दुआ करवानी हो तो इनको कहो, ये वली अल्लाह बैठे हैं उधर, ये इंशाल्लाह इनके मुंह से निकली दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। मजीद ये कि जिनके भाई बहन अगर ऊपर गए हुए हैं वो अपनी माँ से कहें कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूँ, मैंने लीपा में देखा है, लीपा में वाकई मैं बचा हूँ इंडियन फायरिंग से, मैं शारे रेशम पे मैंने कमांड किया है, ये जो सिल्क रूट है, मैंने सियाचिन में रहा हूँ, कारगिल का फौरन बाद कारगिल के आई वाज देयर, ठीक है, जितने इलाके हैं ये सारे मैंने ये जोब गबल कोट डेरा इस्माइल खान की जो आज बढ़ के बन रही है, आई वाज एफर्ट टू बी देयर। आर्मी ने हमसे काफी काम लिया है, लेकिन आई एम थैंकफुल तो अल्लाह के, चलो मैं कुछ अपनी जिंदगी में मैंने डिलीवर किया है अपनी, ठीक है। अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको जो मेरे नजर है, मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर एनीबॉडी एल्स, लेकिन ये है कि 24th रेजिमेंट में मैं बैठा तो सीओ ने एक दिन एक लेटर मुझे पकड़ा दिया कि यार एजाज जस्ट रीड इट। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था कि एक बाप का लेटर था, वो सीओ के नाम का, कमांडिंग ऑफिसर नाउ ब्रिगेडियर मोहम्मद अली के भी रिटायर्ड। कर्नल साहब बेटे का नाम था उसमें फलाना सिपाही, जो कि मेरी इकलौती औलाद थी,
اس کو میں نے آپ کے سپورٹ کیا تھا 8 فرنٹیئر 4th ریجیمنٹ کو، اور اس نے اسلام مورچے کے اوپر مشین گن لگاتے ہوئے وہ بچہ جو ہے وہ کریوس میں گر گیا، وہ علاقہ بریک ہو گیا، وہ نیچے گر گیا اور وہ کریوس میں گر گیا جہاز، جو کہ آج تک اس کی جو ہے جس نے باقی ہمیں پاسبل نہیں ہو سکا، اور وہ گرے بھی اس کو 2 سال پہلے گزر چکے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ کرن صاحب آپ یہ کوشش کریں گے کہ اس کا جسد خاکی جو ہے وہ ڈھونڈوائیں اور ہم اس کو ہمارے تک ارسال کریں، کیوں کہ اس کی ایک بیوہ اور اس کا بیٹا اور ماں باپ اس کے جسد خاکی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کو اپنے آنکھ سے دفنائیں اور تاکہ ہمارے دلوں کو سکون۔ So these people are there. These are the same feelings which they have. Their parents would be having, their daughters, their sisters, اور ان کی جو بہنیں ہیں، جو بھی ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، چھوٹے ہوں گے بڑے ہوں گے، ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ان کی جسے باقی ہیں جو بھی چیز اگر اللہ کو زندگی دے گا چیز ہے ان کو ہم نکالیں۔ اینڈ تو our nation must do everything کہ ان کی ڈیڈ باڈیز نکل ان کے گھروں کو جائے تاکہ ان کے والدین کو سکون حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات باری نے یہ سعادت کی گھڑی آج ہمیں بخشی، اور مبارکباد دیتا ہوں تھنکر فورم والوں کو، خاص طور پہ اسد اعجاز بھائی کو، کہ انہوں نے ان حالات میں جو کہ کوئی خاص اتنے فیوریبل نہیں تھے، یہ ایک جہاد کا کام تھا، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ پورے ملک میں آپ کو شاید ہی ایسا پروگرام ملا ہو، اور خاص طور پہ میں مبارک دیتا ہوں چیمبر آف کامرس سیال کو۔ قسم خدا کی آپ چیک کر لیجئے، پورے ملک میں کسی چیمبر میں یہ سعادت حاصل نہیں کی جو آپ کو آج ملی۔ تو لہذا اس کے بعد میں اب اور کیا کہوں گا کہ اتنا کچھ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے جذبات ہیں، یہ جو ہماری فیلنگز ہیں فوج کے متعلق، خدا را اس کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، سب بھائی بہنوں نے کہا، اس ادارے کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ ادارہ ایک ضمانت ہے پاکستان کے ڈیفنس کی۔ آپ غور کریں کہ سندھ میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، ہر طرف کیسے آگ لگی ہوئی ہے، اور صرف اگر امید کی کوئی کرن ہے تو وہ ہمارا یہ فوج کا وہ ادارہ یہ ہے جو ہر جگہ ہر مقام پہ زلزلہ، سیلاب اور قومی انٹرسٹ کے تمام معاملات میں ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے۔ مانا کہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس طرح تو بڑے بڑے پیغمبروں اور نبیوں میں بھی آپ دیکھیں، جنگ احد میں رسول خدا نے منع فرمایا کہ آپ لوگوں نے نہیں اترنا اس گھاٹی سے، لیکن صحابہ اکرام اتر آئے باوجود اس کے کہ ان کو کس ہستی نے کہا تھا۔ غلطیاں تو ایک انسانی جبلت میں بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اوورآل آپ دیکھیے ہماری فوج کا کردار کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑی ہے یہ سب سے پہلے آگے بڑھے ہیں۔ آپ ایٹمی پروگرام کا کسی نے نہیں کہا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جس کے پیچھے پوری دنیا کی جو فرعونی طاقتیں ہیں وہ اس سے تباہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ کی فوج کا وہ ادارہ جو پورے دنیا کو فیس کر رہا ہے اور اس امانت کو وہ خیانت کرنے نہیں دے رہا، اور دن رات کوشش کے ساتھ اس امانت کو نہ صرف بچایا بلکہ ترقی کی۔ ابھی آپ میزائل ٹیکنالوجی کو دیکھیں، کہاں فوج لے کے جا رہی ہے، کس طرح وہ دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی فوج میں یہ جذبہ نہ ہو، اگر آپ کی فوج کی یہ ٹریننگ نہ ہو، اور یہ اسلامی فوج کی طرح جس طرح وہ جذبہ رکھتے ہیں وہ نہ ہو، تو آج آپ کو نیست و نابود کر دیا ہوتا۔ دشمن ہر طرف آپ کو گھیرے میں لیے بیٹھا ہے، لیکن فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو اب بھی انہوں نے یہ سینہ صبر کیا ہوا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، پیچھے میرے صاحب کی داستان سنیں، آپ ان پہاڑوں پہ جا کر دیکھیں، یہ بریگیڈیئر برقی میرے بھائی ہیں چھوٹے، یہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں، ہماری پوری خاندان میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں
کہ فوج نے کیا کچھ اور کہاں کیا کچھ کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہے. خدا کی قسم یہاں کی ایک رات جو ہے وہ بھی گزارنا جو ہے اتنی مشکل ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ جیسے ماہر صاحب نے کہا قبلہ تو اپنا درست کیجیے. یہ جو ہم دن رات فائٹ کرتے ہیں کبھی کبھی چیمبر میں کہ جی کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے, کردار سازی ہونی چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ون مسٹ بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر آن ہر سچویشن. جب ہمارا کردار اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر بدر کے مقام میں فرشتے بھی اتریں گے. تو میں یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا را مسلمان تو ہم ہیں, لیکن اسلام کی وہ ویلیوز جس کے لیے اس ملک کو بنایا گیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ جب سٹڈی کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہی واز اے ویری گریٹ اینڈ ویری بگ مسلم فرام ان سائڈ. قرآن کو وہ مانتے تھے اور وہ سسٹم کو مانتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اب آپ کریکٹر کی طرف آئیے, مسلمانوں کا کردار ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ یہ تمام فرعونی طاقتوں سے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے بھی. اور یہ جو بھائی ہمارے اس منزل میں چلے گئے ہیں یہ ہمارے لیے نشان فتح ہیں اللہ کے حکم سے. جیسے تاریخ میں تمام بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جو اچھی جنگیں ہوتی ہیں ان کو گولڈن ڈیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں گولڈن ڈیڈ ہے. انشاءاللہ اس کے فائدے ہی ملیں گے, نقصان کبھی نہیں. بہت شکریہ سرفراز بھیا. اب ہم سمیٹتے ہیں جی پروگرام کو, ایک یا دو دوست بات کر لیں پھر سمیٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہاؤس کے لیے خراج تحسین ہے کہ یہاں اوگرے حمد میں گلہ بھی ہوا اور یہ زندگی کی علامت ہوتا ہے. دوسری بات بریگیڈیئر صاحب محترم کی بات کے جواب میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی واحد محافظ پاکستان آرمی ہے, پاک آرمی ہے. تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اس پہ پوری طرح کمیٹڈ ہے اس بات پہ. تیسری بات, ایک شعر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر, تو ہمارا انہیں ڈر بنا دو. اور دوست بات کرنا چاہیں. جی بالکل آپ سب لوگوں نے تو اس معاملے پہ اپنے وہ اسباب اور علامات پر روشنی ڈالی ہے. میں اس حوالے سے سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, ڈیفینس منسٹری کو چاہیے کہ اس کے لیے ادھر ٹیکنالوجی فراہم کرے تاکہ موسمی حالات سے آگاہی مل سکے اور پاک آرمی کو سیو کیا جائے. اور دوسرا ملک کی خارجہ پالیسی کو ایسا بنایا جائے جو ہماری آرمی اور ہماری قوم کو افیکٹ نہ ہو اور ہمارے لوگ اور آرمی آپس میں نہ لڑے. خبر بھی آپ کوئی کمنٹ پلیز کرنا چاہیں. بٹ صاحب آپ پلیز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سب دوستوں کا. باقی فلحال اختتامی طور پہ ریکویسٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ دعا سے اہتمام کریں. ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب جی. اور ایک آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ جاتے ہوئے کوشش کیجیے کمنٹ اگر باہر اپنی سالیڈرٹی کے لیے فلیکس لگائیں وہ ضرور کر کے جائیے پلیز.
جی بہت شکریہ سب دوستوں کا. باقی جب سب کچھ شیلڈ دینا چاہ رہے ہیں آنے والے مہمان بریگیڈیئر حامد سید اختر صاحب کو جی چیمبر کی شیلڈ پیش کر رہے ہیں پریزیڈنٹ چیمبر کی جاوید صاحب. ابھی محترمہ رابعہ رحمان صاحب کو پیش کر رہے ہیں. بیٹھنے میں کام ہو گیا. Thank you.